السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ دیکھیے، ہم یہاں وہاں کی بات نہ کرتے ہوئے چلیں ہم اپنے نقطہ کی طرف چلتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے شاعری کے بارے میں، مرزا محمد رفیع سودا کی شاعری۔ چلیے ہم ان کی شاعری شروع کرتے ہیں۔ فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، دی وہیں آ کے خوشی نے در دل پر دستک۔ پوچھا میں کون ہے، بولی کہ میں ہوں غافل، نہ لگے شوق میں جس کے کب ہو شائق کی پلک۔ اس بند کے اندر شاعر کہتے ہیں کہ جب صبح سویرے میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا، اسی وقت میرے دل پر خوشی نے دستک دی۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے، دستک دینے والا کون ہے؟ تو خوشی کہتی ہے ارے غافل، او غافل، میں ہوں جس کی شوق میں کبھی شائق یعنی خواہش مند آدمی، آرزو مند آدمی سوتا نہیں ہے، میں وہ ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، آج صبح فجر کے وقت میں جب میری آنکھ بند ہو گئی، میں سو گیا، وہ دی وہیں آ کے خوشی نے در دل پر دستک۔ اسی وقت خوشی میرے دل کے دروازے پر آئی اور دل کے دروازے پر دستک دی، نوک کی۔ پوچھا میں کون ہے، بولی کہ میں ہوں غافل۔ میں نے پوچھا کون ہے جو میرے دل پر دستک دے رہا ہے؟ تو خوشی نے جواب دیا کہ میں ہوں، ارے غافل، او غافل، میں ہوں، نہ لگے شوق میں جس کے کب ہو شائق کی پلک، جس کی شوق میں کبھی کسی آرزو مند کی آنکھ نہیں لگتی ہے، آنکھ جھپکتی نہیں ہے، میں وہی ہوں۔ سن کے یہ مژدۂ جاں بخش جو میں کھولی آنکھ، اشیائے نور کی سی مجھ کو نظر آئی جھلک۔ آنکھیں مل کر کے جو دیکھوں ہوں تو ایک بادلہ پوش، سرے سے لے غرق جواہر میں وہ ہے پاؤں تلک۔ جب میں نے یہ جاں بخش، جاں پھونکنے والی خوشخبری سنا تو میں نے آنکھ کھولا تو مجھے ایک نور کی کرن سی نظر آئی، ایک چیز نظر آئی۔ میں نے آنکھیں مل کر دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک شخص جو بادلہ پہنا ہوا تھا، وہ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک جواہرات میں ڈوبا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، سنیے۔ سن کے یہ مژدۂ جاں بخش جو میں کھولی آنکھ، جب میں نے یہ جاں پھونکنے والی خوشخبری سنا تب میں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اشیائے نور کی سی مجھ کو نظر آئی جھلک، نور کی کرن کی جیسی کسی چیز کی مجھے جھلک نظر آئی۔ آنکھیں مل کر کے جو دیکھوں ہوں تو ایک بادلہ پوش۔ جب میں نے اپنی آنکھوں کو ملا اور دیکھا تو مجھے ایک شخص نظر آیا جو بادلہ کپڑا پہنا ہوا تھا، سر سے لے غرق جواہر میں ہے وہ پاؤں تلک۔ وہ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک جواہرات میں ڈوبا ہوا تھا۔ چہرے پہ ایسی ہے گرمی کے شب و روز، جسے بادلہ کرتی ہی رہے دامن مژگاں کی جھپک۔ زلفیں یوں بکھری ہوئی چہرے پہ مانگے تھیں دل، جس طرح ایک کھلونے پہ ہٹیں دو بالک۔ کر کے دریافت یہ مجھ سے کہا اس نے کہ مگر سمع میں تیرے یہ مژدہ نہیں پہنچا اب تک۔ چہرے پہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدن میں، اس کے چہرے پہ اتنی گرمی تھی کہ دن رات اس کی آنکھوں کی پلکیں اسے ہوا دیا کرتی تھی۔ اس کے سر کے بال جو کہ زلف بنی ہوئی اس کے چہرے پر آتی تھی، وہ دیکھ کر میں اپنا دل کھو بیٹھا۔ جیسے کہ ایک کھلونے پر دو بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح میں اپنے دل سے لڑنے لگا۔ میں دل تو اس کے پیار میں پاگل ہو گیا، میرا دل تو کھو بیٹھا اس کے لیے اور میں دیوانہ ہو گیا۔ اس نے مجھ سے دریافت کرنے کے بعد، میرا حال چال جاننے کے بعد مجھ سے پوچھا کیا تیرے کانوں میں اب تک یہ خوشخبری نہیں پہنچی ہے؟ ٹھیک ہے،
چہرے پہ ایسی ہے گرمی کے شب و روز جسے، اس بادلہ پوش کے چہرے پر اتنی گرمی ہے کہ دن رات اس بادلہ پوش کو باؤ کرتی ہی رہے دامن مژگاں کی جھپک، کہ آنکھ اپنی پلکوں کو جھپکاتی رہتی ہے ہوا دینے کے لیے اس شخص کو، اس بادلہ پوش کی گرمی کو دور کرنے کے لیے آنکھ اپنی پلکوں کو جھپکاتی ہے ہوا دینے کے لیے۔ زلفیں یوں بکھری ہوئی ہے چہرے پہ مانگے تھیں دل، اس کے چہرے پر، اس کے سر کے بال اس کے چہرے پر اس طرح بکھرا ہوا تھا، اس کی زلفیں اس کے چہرے پر اس طرح بکھری ہوئی تھی کہ اس کی زلف نے میرا دل مجھ سے لے لیا، مجھ سے مانگ لیا، یعنی میں اس کا دیوانہ ہو گیا۔ جس طرح ایک کھلونے پہ ہٹیں دو بالک، جس طرح ایک کھلونے پہ دو بچے ضد کر رہے ہوں، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہوں، اسی طرح میرا دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف مائل ہو گیا، میرا دل اس کا دیوانہ ہو گیا۔ کر کے دریافت یہ مجھ سے کہا اس نے کہ مگر سمع، مجھ سے حال چال میرے بارے میں پوچھنے کے بعد اس بادلہ پوش نے مجھ سے کہا کہ سمع میں تیرے یہ مژدہ نہیں پہنچا اب تک؟ کیا اب تک تیرے کان میں یہ خبر نہیں پہنچی ہے، یہ خوشخبری نہیں پہنچی ہے؟ آج اس شخص کی ہے سالگرہ کی شادی کہ بصورت ہے وہ انسان، بصیرت ہے ملک، یعنی نواب سلیمان فرد نام آصف جاہ، عہد میں جس کے یہ غیور بزرگ و کوچک۔ کیا تیرے کان میں یہ بات نہیں پہنچی ہے کہ آج اس کی شادی کی سالگرہ ہے، جو دکھنے میں، جو شیپ کے حساب سے انسان ہے مگر اپنے کردار کے حساب سے فرشتہ ہے، یعنی نواب سلیمان کا بیٹا آصف جاہ جس کا نام ہے، اس کے عہد میں، اس کے دور میں چھوٹے بڑے ہر کوئی غیرت مند ہے، کسی سے قرضہ ورضہ نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج اس شخص کی ہے سالگرہ کی شادی، آج یعنی اس بادلہ پوش کی شادی کی اینیورسری ہے، کہ بصورت ہے وہ انسان، بصیرت ہے ملک، کہ وہ دکھنے کے حساب سے ایز اے شیپ از لائک اے ہیومن بینگ، اور بصیرت ایز اے کریکٹر ہی از لائک این اینجل، یعنی نواب سلیمان فرد نام آصف جاہ، کہ یعنی نواب سلیمان کا بیٹا جس کا نام آصف جاہ ہے، عہد میں جس کے یہ غیور بزرگ و کوچک، جس کے دور حکومت میں، جس کی بادشاہت میں ہر چھوٹا بڑا، ہر اولڈ مین اور ہر لٹل بوائے، اسمال بوائے، آل آر غیور، سب غیرت مند ہے، وہ سب غیرت مند ہے، یعنی وہ کسی سے قرضہ یا بھیک نہیں مانگتے ہیں، کیونکہ یہ نواب آصف جاہ اتنا لوگوں کو مال و دولت دیا ہے، ریوارڈ دیا ہے، انعام دیا ہے کہ اب کوئی بھی غریب نہیں رہا۔ ہو گوہر بار تجھ آگے جو صحاب نیسا، برق ہو کر متبسم اسے مارے چشمک، حلم تیرے کے جو ہم وزن فلک سے کچھ شے ڈال دیوے ز رہے سہو خطا کوئی ملک۔ ہو گوہر بار تجھ آگے جو صحاب نیسا، یہ بارش کی کالی گھٹا تجھ پر ہیرے جواہرات برسائے، گوہر اور جوہر برسائے، برق ہو کر متبسم اسے مارے چشمک، یہ بلیک تھنڈر، یہ تھنڈر لائٹ بادلہ پوش آصف جاہ کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور آنکھ مارتا ہے، یہ تھنڈر، یہ برق، یہ بجلی آنکھ مارتی ہے۔ حلم تیرے کہ جو ہم وزن، تیری بردباری، تیرا صبر اتنا زیادہ ہے کہ اس کے ہم وزن چیز آسمان سے کچھ حلم تیرے کہ جو ہم وزن فلک سے کچھ شے ڈال دیوے ز رہے سہو خطا کوئی ملک۔
صدمہ ایسا کمر گاوے زمیں کو پہنچے، شاخے ہر چند وہ کھنچوائے تو نہ نکلے کسک، کہ بادشاہ کے پاس اتنا زیادہ ہے، نواب آصف جاہ کے پاس اتنا زیادہ برداشت کی طاقت ہے کہ اس کے برداشت کی طاقت کے برابر کوئی چیز آسمان سے زمین پر ڈال دی گئی بھول چوک سے، غلطی سے بھی، تو اس کا درد زمین کو اٹھانے والی گائے کو اس قدر پہنچے گا کہ زمین کو اٹھانے والی گائے کا کمر جھک جائے گا، شاخے ہر چند وہ کھنچوائے تو نہ نکلے کسک، اس درد کی ٹہنیوں کو، شاخوں کو جتنا بھی نکلوائے پھر بھی اس گائے کی پیٹھ سے درد نہیں نکلے گا، ختم نہیں ہوگا۔